رانا مبشر آپ کی خدمت میں حاضر جی. کراچی شہر میں کیا ہو رہا ہے جی؟ کراچی شہر میں کیا گینگ وار ہو رہی ہے، قبضہ مافیا ایکٹیو ہے، یا ایتھنک کلر اس کو دیا جا رہا ہے، یا واقعی یہ ہے؟ اس پہ آج بات کریں گے جی. اب ڈاکٹر صغیر احمد میرے ساتھ موجود ہے، پروونشل منسٹر ہے ہیلتھ کے، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان جی. ہمیں جوائن کریں گے جی امین خٹک صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں اے این پی سندھ کے. ابھی دیر ہوگی انہیں، شاید کہیں کسی ٹریفک میں میرے خیال میں پھنس چکے ہیں جی اس وقت. اینی ویز کال کر سکیں گے آپ 02134523852 پہ. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جی، 02134523852. کال کیجئے. آپ سوال کر سکیں گے صغیر احمد صاحب سے اور امین خٹک صاحب سے بھی، جو کہ ابھی ہمیں جوائن کریں گے. صغیر صاحب میں شروع کروں گا کیونکہ خٹک صاحب تو تھوڑا لیٹ ہو گئے جی. یہ گینگ وار ہے، قبضہ گروپ ہے، یا واقعی کوئی ایتھنک یہاں پہ پرابلم ہے کراچی میں جس کو یہاں رنگ دیا جا رہا ہے؟ کیا ہے کیا یہ؟ دیکھیں، ایکچوئل اگر دیکھا جائے تو اس ساری صورتحال کو تھوڑا سا براڈ اسپیکٹرم میں دیکھنا پڑے گا اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ جب یہ معاملات میں انٹینسٹی جو ڈیولپ ہوئی پرسوں، اور وہ سب ایسا کچھ کیوں کر ہوا. اگر ہم دیکھیں تو پرسوں صورتحال یہ ہوئی کہ خواجہ اجمیر نگری کے علاقے میں کچھ شرپسند جن کا تعلق لینڈ مافیا سے تھا اور جو ہیویلی اکوپ تھے جدید ترین اسلحہ سے، وہ اتر کر پہاڑیوں سے نیچے آئے اور انہوں نے وہاں پر جو لوگ تھے جو کسی بھی ان کا تعلق کسی مخصوص اس سے نہیں تھا، ان کو نشانہ بنایا اور کافی دیر تک یہ سب کچھ چلتا رہا. اس کے بعد رینجرز کے اہلکاروں نے اور رینجرز کے، میں اس موقع پہ ایکنالج کرنا چاہوں گا، ڈی جی رینجرز نے کارروائی کی اور ایون وہ کارروائی کچھ چینلز پہ لائیو بھی دکھائی گئی. پھر رینجرز کے اہلکار پہاڑوں پہ چڑھے اور پھر انہوں نے وہاں سے ایک آفس سے یہ سب کچھ برآمد بھی ہوا. اور برآمد کیا ہوا؟ وہاں سے مختلف چیزیں برآمد ہوئی جو ٹی وی چینلز پہ دکھائی بھی گئی ہیں، جو جدید ترین اسلحہ ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ سب چیزیں اس تمام چیزوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہو اور شہر میں دیگر جگہوں پہ بھی استعمال کی جا رہی ہو. اور یہ جو ری ایکشن تھا، اور اس کے بعد پھر رینجرز کے اہلکاروں نے وہاں پر بھرپور کارروائی کی اور 25, 26, 27 کے قریب تقریباً شرپسندوں کو بھاری اسلحے کے ساتھ، جدید ترین اسلحے کے ساتھ وہاں پر گرفتار کیا. تو یہ شرپسند ایک طرح سے وہ جو کچھ ہوا اس تمام فیز میں کہ شرپسند نیچے اتر کر آئے، 2 ایم کیو ایم کے کارکنان وہاں پر شہید ہوئے اور وہاں سے لے کر وہ جو 2, 2.5, 3 گھنٹے جو کارروائی ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر میں پھر اس کا جو کچھ ہوا ہے وہ تمام اس کا کنسیکوینس ہے. اس کے ریئیکشن دیا گیا. کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ رینجرز کے اہلکار، رینجرز اس تیزی کے ساتھ بر وقت کارروائی کرے گی اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ پکڑ لیے جائیں گے اور رینڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں گے، ایمونیشن کے ساتھ پکڑے جائیں گے کہ جنہوں نے لوگوں کو مارا ہے. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے، وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر شہر میں کارروائی کی گئی. لیکن اس سے پہلے میں اور پیچھے جانا چاہوں گا کہ قائد تحریک الطاف بھائی جس طرح سے نشاندہی کر رہے ہیں اس ملک میں طالبانائزیشن کے حوالے سے، اس ملک میں جو سب سے بڑی اس ملک کی سالمیت کو اس وقت خطرہ لاحق ہے اس حوالے سے، تو اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں، نظام عدل کو بھی دیکھ لیا جائے، سوات میں، پھر بونیر میں، پھر مالاکنڈ میں اور دیگر جگہوں پہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو وہاں پہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا جس میں روزانہ 50-60 ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرپسند کہہ لیں یا شدت پسند کہیں، ان کو اس کارروائیوں میں، مختلف کارروائیوں میں مارا جا رہا ہے. اور اس کے باوجود بھی طالبان کا ایک موقف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو کچھ کیا گیا کراچی میں، وہ ایک تو تمام اگر آپ دیکھ لیں بالکل ایمانداری کے ساتھ کہ پرسوں کا دن دیکھیں اور اس سے پہلے کے دن دیکھیں، تو جتنا ٹی وی چینل تھا، جتنا میڈیا تھا، وہ ان تمام چیزوں کو فوکس کر رہا تھا، اس آپریشن کو. آپ کے خیال میں یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بالکل اٹینشن ڈائیورٹ کی گئی. ملٹری فورسز ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کو انگیج کیا گیا کراچی کے اندر، ری ایکشن دیا گیا، اس کے بعد شہر میں سے چیزوں کو پھیلایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں چونکہ ایم کیو ایم ووکل ہے، قائد تحریک الطاف بھائی کا موقف 2 ٹوک ہے طالبانائزیشن کے حوالے سے، تو یہ انگیج کیا گیا ایک طرح سے ایم کیو ایم کو بھی، کہ ایم کیو ایم جب اس براڈر اسپیکٹرم پہ دیکھ رہے، اس براڈر فورم پہ اس معاملات کو دیکھ رہی تھی، طالبانائزیشن کر رہی تھی، بالکل اوپن تھا ایم کیو ایم کا موقف.
تو MQM کو انگیج کر دیا کہ جی آپ تو ایک کوزے کے اندر بند ہو جائیں, آپ پہ ڈال دیا جائے لسانی کلر زبان کی بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پہ, اور یہ دنیا کو یہ تاثر دے دیا جائے کہ جی یہ جماعت جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے طالبانائزیشن کی, اس کا اصل کردار تو یہ ہے, یا یہ اس حوالے سے شاید اس پہ کلر ڈالنے کی کوشش کی گئی. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ کسی کو اس شاید شدت کا اندازہ نہیں تھا. الطاف بھائی نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات پوری قوم کو ہی بتائی کہ یہ سارے معاملات ہوئے کیے. جب وہاں پر صورتحال اس طرح سے ڈیولپ ہوئی تھی, DGI SPR روزانہ بریفنگ دے رہے تھے کہ وہاں سب کچھ کیا ہو رہا ہے, لیکن اچانک ایک منظم سازش کے تحت اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں طالبانائزیشن کے جو بھی کانٹیکٹس ادھر کراچی کے اندر ہیں انہوں نے تمام کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے. یہ وہی تو انڈیکیشن نہیں تھی جو الطاف حسین صاحب کہہ رہے تھے, بار بار اسی چیز کو انڈیکیٹ کر رہے تھے. بالکل یہ پارٹ ہے اس کا, یہ ان کنسیکوینسز کی, اس سیریل آف کنسیکوینسز کی, اس کیسکیڈ کا پارٹ ہے کہ کچھ جو کچھ ہوا اس کے اندر, اس شہر کے اندر. الطاف بھائی ایک عرصے سے نشاندہی کر رہے ہیں, طالبانائزیشن کی بات الطاف بھائی کر رہے ہیں, الطاف بھائی نے گینگ وار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد لینڈ مافیا کی بات الطاف بھائی نے ہمیشہ کی ہے, ڈرگ مافیا کی ہے. تو یہ باتیں تو ہمیشہ سے نہیں, اور آپ جب دیکھیں جب یہ باتیں کی ہیں, چاہے وہ 80 کی دہائی میں یہ باتیں ہوں, چاہے 86 میں ہو, اس کا ریئیکشن اسی طرح سے کیا گیا ہے. اور اس دفعہ بھی یہی صورتحال ہوئی کہ معصوم بے گناہ غریب لوگوں کو جو روزانہ اپنی دہاڑی کماتے ہیں, چاہے وہ پختون بھائی ہوں, چاہے اردو بولنے والے ہوں, چاہے دیگر قومیتوں سے تعلق رکھنے لوگ ہوں, ان کو نشانہ بنایا گیا. تو ایک تو اس کی کنڈیم الطاف بھائی نے کی, پھر اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے اس کی بھرپور مذمت کی کہ ایسے لوگوں کو مارنے کا فائدہ کیا ہے کہ جو دن میں کئی اگر چائے کا ٹھیا لگاتا ہے یا کچھ کرتا ہے اور دن بھر اپنی دیہڑی کما کے اپنی گزر اوقات جس طرح بھی کرتا ہے, اس کو مارنے سے کس قسم کے فوائد حاصل کرنا ہے, سوائے اس کو اگر ہم سب اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں, اپنے دل و دماغ کو تھوڑا سا اوپن کریں, تو یہ بات نظر آئے گی کہ MQM کو انگیج کیا گیا. 3 دن MQM اس معاملے کے اندر الجھی ہوئی ہے. اس ملک کا پرائم منسٹر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش. بالکل لیٹس پٹ اٹ دس وے, رائٹ. اچھا, ایگزیکٹلی. مجھے اب تھوڑا سا میرے کچھ سوالات ہیں, لوگ بھی سننا چاہیں گے اس چیز کو. اس میں گینگ وار نہیں ہو رہی؟ گینگ وار بھی تو ہے نا, لیاری کے اندر تو ایلیمنٹ ہے, کیوں نہیں ہے؟ اچھا بالکل ہے نا. تو یہ لوگ جو پہاڑوں سے اتر کے آتے ہیں, نہیں میں تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو. وہ ٹھیک ہے, ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ آپ اپنا پورا کر لیں. جی, اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو پہاڑوں سے اتر کے آئے, یہ لوگ کون تھے؟ ان کو ذرا میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا. لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ, تھوڑا کلیریفائی ہو جائے چیزیں. بالکل. دیکھیں اس کے اندر دیکھیں, آپ نے بات کی پہلے لیاری کی کہ وہاں جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے, جو ان گینگز کے رنرز ہیں, چلانے والے ہیں, ڈان ہیں, جو ان کے ڈینز ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات بھی بالکل طے شدہ ہے. میرا ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ روزانہ سفر کرتا ہے. وہ کس طرح کہ میرا لیاری جنرل ہاسپٹل بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے, وہ اب وہاں کسی قابل نہیں رہا. پھر سول ہاسپٹل ہے جو لیاری سے ملحقہ علاقوں کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ روزانہ وہاں سے آپس میں لڑتے ہیں. ایک تو ان کے آپس کے زخمی آتے ہیں, پھر اس کے بعد جو راگیر, جو عوام جو ان کا نشانہ بنتی ہے وہ آتے ہیں. پچھلے دنوں ہینڈ گرینیڈ بھی استعمال کیا گیا وہاں پر. پھر اس کے بعد آتے ہیں, نہ صرف آتے ہیں, پھر اس کے بعد وہاں پہ موجود ڈاکٹرز کو کیجویلٹی میں مار پیٹ اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہمیں کیجویلٹی اب بند کرنی پڑ رہی ہے. 4-4, 5-5 گھنٹے ہم کیجویلٹیز کو بند کر دیتے ہیں اپنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو صرف بچانے کے لیے. اور میں شرمسار اتنا ہوں, اتنی زیادہ مجھے ندامت ہوتی ہے اپنے اسٹاف کے آگے کہ جب وہاں پٹتے ہیں, فریکچرز ہوتے ہیں, کہ میں ان سے کیا بولوں اس سارے معاملات. ایک کال لے لوں میں. نجم الحسن صاحب ہیں, کراچی سے کال کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ صوبہ سندھ میں سے یہ منی پاکستان بنایا, کراچی کو باقی صوبوں میں بنا دینا ہے کہ تاکہ ہم لوگوں کے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں. یہ جو آ کے یہاں آیا رش لگایا ہوا ہے, لوگوں کی لیز زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں. اسکیم 33 ہے. سوراب گوٹ میں اسلحے کا بھرمار ہوا ہوا ہے. پٹائی آباد, اب پہلوان گوٹ پہ کبھی آپ چکر لگا کے دیکھیں وہاں پہ کیا حالت ہے. روڈیں کھود دی ہیں انہوں نے, اور میں اس کو کراچی رہتا ہوں تو انہوں نے روڈیں کھود دی ہوئی ہیں اور پوری روڈ بند کی ہوئی ہے. آپ وہاں پہ جا کے دیکھیے, یہ منی پاکستان جو بنانے تو کراچی میں کیوں بنایا ہوا, اور جگہوں پہ بھی بنا دیجیے. اب یہ منی پاکستان ہر صوبے کا جو کیپٹل ہے اس میں آپ بنا دیجیے. چلیں سگیر صاحب جواب دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی.